آج کا خطبہ۔ تحریر فضیلت الشیخ حضرت مولانا پروفیسر محمد یوسف خان صاحب حفظہ اللہ تعالی، شیخ الحدیث و ناظم تعلیمات، جامعہ اشرفیہ لاہور، پاکستان۔ یوم عاشورہ کی فضیلت۔ الحمدللہ، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہی ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، وہی ہے جس کے ہاتھ میں ہماری زندگیوں کی ڈوریاں ہیں۔ وہ جب چاہتا ہے جسے چاہتا ہے اپنے ہاں بلا لیتا ہے۔ وہی ہے جو موسموں میں تغیر پیدا فرمانے والا ہے، وہی ہے جو ماہ و سال میں تبدیلی پیدا فرماتا ہے۔ سورج اور چاند اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے چنیدہ رسول ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ سے یوں ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مومن ہو۔ بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ عاشورے کے دن کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ میرے پیارے ایمانی بھائیوں، محرم کی 10ویں تاریخ کا نام یوم عاشورہ اسلام سے پہلے ہی چلا آ رہا ہے۔ اس دن کا نام یوم عاشورہ اس لیے رکھا گیا کہ اس تاریخ کو بہت سے اہم واقعات پیش آئے، تو کئی 10ویں تاریخیں جمع ہونے کی بنا پر اس کا نام یوم عاشورہ رکھا گیا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ خصائل نبوی شرح شمائل ترمذی صفحہ 180 میں لکھتے ہیں کہ عاشورہ کو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے کنارے پر ٹھہری تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی اور فرعون غرق ہوا تھا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اسی دن آسمان پر اٹھائے گئے۔ اسی دن سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی اور اسی دن ان کی امت کا قصور معاف ہوا۔ یوسف علیہ السلام کنعان کے کنویں سے نکالے گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو مشہور مرض سے صحت ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عطا ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو عاشورے کے دن روزہ رکھتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم اس دن کیسا روزہ رکھتے ہو؟ یہودیوں نے کہا کہ یہ بڑی عظمت والا دن ہے، اس روز پروردگار نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کو نجات دی، فرعون اور اس کے قوم کو غرق کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے طور پر اس دن روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی رکھتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور دوسرے لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ میرے پیارے ایمانی بھائیوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا تو عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، اس دن کی تو یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلا محرم آنے سے پہلے ہی وصال فرما گئے۔ جمع الفوائد میں ارشاد نبوی منقول ہے، تم عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس بارے میں یہود کی مخالفت اس طرح کرو کہ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ بھی رکھ لو۔ جمع الفوائد ہی میں ایک روایت منقول ہے کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر جس کا جی چاہتا عاشورہ کو روزہ رکھتا اور جس کا جی چاہتا نہ رکھتا، یعنی یہ روزہ مستحب ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ میں فراخی کی تو اللہ تعالیٰ تمام سال اس کے رزق میں فراخی فرما دے گا۔ ان تمام ارشادات نبویہ سے معلوم ہوا کہ 10ویں محرم کا تعلق اسلامی تعلیمات سے بہت گہرا ہے اور یہ دن ہر مسلمان کے لیے ارشادات نبویہ کے مطابق قابل احترام ہے۔
حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ محرم کے اعمال میں صرف 2 امر وارد ہیں، ایک عاشورہ کا روزہ اور دوسرے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس روز اپنے گھر والوں پر کھانے پینے کی فراخی رکھے، سال بھر تک اس کی روزی میں برکت رہتی ہے، اور جب اس کھانے میں فراخی ہوگی تو اگر اس میں سے کچھ محتاجوں غریبوں کو بھی دے دیا جائے تو کچھ حرج نہیں۔ خلاصہ یہ کہ اس دن مسلمانوں کے لیے 2 کام مستحب ہیں۔ نمبر 1، عاشورہ کا روزہ رکھنا اور اس کے ساتھ ایک روزہ 9 یا 11 محرم کا شامل کر لینا۔ نمبر 2، گھر میں ہر روز کے مقابلے میں کھانے کے اندر اپنی حیثیت کے مطابق کشادگی اور فراخی پیدا کرنا، اور اس سلسلے میں مذکورہ حدیث ضرور پیش نظر رہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو یوم عاشورہ کی برکت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔